جو حضرات کہتے ہیں کہ عمر نے یہودیوں کو فلسطین میں پناہ دے کر گناہ کیا، وہ ذرا یہ تحریر پڑھ لیں کہ عمر بن خطاب کیسا تھا۔ حضرت عمر کے نزدیک انصاف صرف عدالت تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ طرز زندگی تھا۔ وہ خود کو رعایا کا خادم سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے ایک قبطی یعنی عیسائی نوجوان کو ناحق مارا اور کہا کہ میں حاکم کا بیٹا ہوں۔ مظلوم انصاف کے لیے مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر نے فوراً گورنر اور اس کے بیٹے کو طلب کیا، کوڑا مظلوم کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بدلہ لو۔ پھر وہ تاریخی جملہ فرمایا جس نے انصاف کی تاریخ بدل دی: تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کو یہ اعلان تھا کہ اسلام میں انصاف مذہب، نسل اور منصب سے بالا تر ہے۔ حضرت عمر کا انصاف صرف دوسروں کے لیے نہیں تھا، وہ خود اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے اپنے بیٹے نے شراب نوشی کا جرم کیا۔ معاملہ خلیفہ کے سامنے آیا تو حضرت عمر نے کوئی نرمی نہ برتی اور شرعی سزا نافذ کی۔ بیٹے کی جان چلی گئی، مگر حضرت عمر نے کہا کہ اگر عمر کا دوسرا بیٹا بھی یہی جرم کرے تو میں اس پر بھی اللہ کا قانون نافذ کروں گا۔ یہ وہ عدل ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ یہاں باپ اپنے جذبات کو قانون کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر کے انصاف کا ایک عظیم پہلو یہ بھی تھا کہ وہ خود کو ہر وقت احتساب کے لیے پیش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، اے عمر، ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ کہ بیت المال سے ملا ہوا کپڑا تم پر پورا کیسے آیا۔ حضرت عمر نے غصہ کرنے کے بجائے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کھڑا کیا، جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا حصہ والد کو دے دیا تھا۔ تب جا کر حضرت عمر نے خطبہ جاری رکھا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک جواب دہی کمزوری نہیں بلکہ حکمرانی کی طاقت تھی۔ راتوں کو گشت کرنا حضرت عمر کی زندگی کا معمول تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انصاف صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ زمین پر نظر آئے۔ ایک رات ایک عورت کو کہتے سنا، اے اللہ، عمر سے انصاف لے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ حضرت عمر فوراً بیت المال گئے، آٹا گھی اٹھایا اور خود اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کے گھر پہنچے۔ کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا اور اس وقت تک نہ گئے جب تک بچے ہنسنے نہ لگے۔ یہ انصاف عدالت کا نہیں، دل کا انصاف تھا۔ حضرت عمر کا عدل جانوروں تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک خچر بھی بھوکا مر گیا